अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अतीक अनवर चौधरी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एच पीलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की एक ऐसा बैक्टीरिया है जो स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसकी वजह से मैदे में शदीद किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जख्म बन जाते हैं और पेशेंट के लिए काफी परेशानी का बास बनते हैं। आज हम इस वीडियो में साइन एंड सिम्टम और होम्योपैथिक इलाज के मुतल्लिका देखेंगे कि इसमें कौन सी अदवियात जो होम्योपैथिक की इस्तेमाल होती हैं और मरीज को खासा रिलीफ मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। किसी भी तरह की अपनी हेल्थ क्यूरीज के मुतल्लिक आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। चलते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जो एच पीलोरी को क्योर करने में इस्तेमाल होती हैं। एच पीलोरी की सिम्टम के मुतल्लिक अगर बात की जाए तो एच पीलोरी के मरीज में डे बाय डे उसका वजन कम होना पाया जाता है। अक्सर खाने के बाद पेट में या स्टोमिक में पेन का पाया जाना एच पीलोरी की अलामत में से अलामत है। इसी तरह सम टाइम अक्सर पेशेंट में जो क्रोनिक स्टेजेस पे चले जाते हैं उनको वोमिट उल्टी के साथ ब्लड आना भी शुरू हो जाता है, लेकिन एच पीलोरी के वोमिट में ब्लड के साथ छोटी छोटी क्लॉट बनते हुए भी साथ में आएंगे ब्लड के, जो कि मैदे के अंदर से आता है। इसी तरह इसकी सिम्टम में भूख की कमी का पाया जाना और पखाना डार्क कलर में पखाने का आना, अक्सर बेशतर पखाने के साथ ब्लड का आना, ये भी एच पीलोरी की अहम सिम्टम पाई जाती हैं। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से होम्योपैथिक में इस्तेमाल किए जाने वाली मेडिसिन की तरफ, जिसका हम वन बाय वन जिक्र करेंगे। एच पीलोरी की कॉजेज के हवाले से अगर बात की जाए, गला सड़ा खाना खाना या कई दिन पुराना पड़ा हुआ खाना खाना और बाजारी खानों का इस्तेमाल करना, गले सड़े फ्रूट का इस्तेमाल करना या बहुत ज्यादा स्पाइसी अशिया का इस्तेमाल करना, ये एच पीलोरी बैक्टीरिया का कॉजेज बनते हैं। अगर इसके फैलने के हवाले से बात की जाए, एच पीलोरी का बैक्टीरिया बोसा लेने से इसका बैक्टीरिया फैलता है। ये इसका बैक्टीरिया एच पीलोरी के पेशेंट की वोमिट उल्टी करने से या उसके पखाने के रास्ते से भी इसका बैक्टीरिया दूसरे अफराद को इन्फेक्टेड कर सकता है। जैसे कि एच पीलोरी से इन्फेक्टेड पेशेंट मोशन करता है, पखाना करके आता है और ठीक से वो पानी नहीं गिराता और उसके बाद उसे यूज करने वाला दूसरा अफराद या घर में रहने वाले अफराद उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसी तरह एच पीलोरी का पेशेंट अगर पखाना करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएगा नहीं, किसी अच्छे सॉप से या हैंड वॉश से, तो वो हाथ जिन जिन चीजों को लगेगा वो चीजें वो अशिया कंटामिनेटेड हो जाएंगी, उस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाएंगी। लिहाजा उन चीजों को, उन अशिया को जो लोग खाएंगे या इस्तेमाल करेंगे वो बैक्टीरिया उनके स्टोमिक में जा सकता है। ये है इसकी चंद एक कॉजेज। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए और खाने पीने की अशिया फ्रेश इस्तेमाल करना चाहिए। अमूमन हमारे घरों में देखा गया है कि आजकल अगर एक सालन बना लिया जाए, पका लिया जाए, तो उसे फ्रिज में फ्रीज करके 1, 2 या 3 दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू ये भी बताना चाहूंगा कि अक्सर हमारे घरों में लेडीज आटा गूंद लेती हैं और उस आटे को फ्रीज कर लेती हैं, फ्रिज में रख के 2 से 3 दिन तक उसी आटे को यूज किया जाता है। इस तरह के खानों में बैक्टीरिया का पैदा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लिहाजा हमें एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए ताकि हम एच पीलोरी के बैक्टीरिया से बच सके। लिहाजा अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से जो एच पीलोरी को क्योर करने में हमारी मदद करती हैं। हमारी होम्योपैथी की पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ऐसे अफराद की मेडिसिन है जो अपनी जिंदगी को बड़ी मजे से लुत्फाना और आराम तलब जिंदगी गुजारते हैं, जिनके पास अपनी लाइफ को टाइम देने का टाइम ही नहीं होता, या ऐसे अफराद वो जो बहुत ज्यादा
زیادہ چٹپٹی چیزیں یا پارٹیوں میں جانے کے شوقین ہوتے ہیں، باہر کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نقص فہمی کا بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے علامات کے اندر ایسے افراد جو بہت زیادہ چائے کا یا کافی کا استعمال کرتے ہیں یا شراب نوشی کا استعمال کرتے ہیں، نقص فہمی کا ایسے افراد کے لیے بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے علامات کے اندر پین کا پایا جانا، معدے میں کترن اور گیس کا ہونا عام سی بات ہے، لیکن ہم اس کے اندر نقص فہمی کا یوز کرنے سے پہلے پیشنٹ کی شخصیت پہ نظر ڈالیں گے، آیا کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، تو تب یہ میڈیسن یوز کی جائے۔ ان علامات پہ تو زیادہ اچھا رزلٹ دیتی ہیں۔ اس کی 30 پوٹینسی کے 5 قطرے 2 گھونٹ پانی میں ڈال کے کھانا کھانے کے 10 منٹ بعد لینے پر بہت زیادہ اچھا اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ ہماری نیکسٹ میڈیسن ہے کاربوویج۔ کاربوویج کے اندر پیٹ میں بہت زیادہ گیس افارا پایا جائے گا، ایسے پیشنٹ بھی چکنائی والی چیزیں نہیں کھا سکتے، ان کے کھانے سے پیٹ میں گیس، فوری گیس کا بننا پایا جائے گا، اور یہ پیشنٹ زیادہ تر ان کو لیٹنے سے اسٹومک میں یا بیلی میں پین کا احساس زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ان علامات کے اندر ہم 30 پوٹینسی میں 5 قطرے 3 ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ کاربوویج کے مریض کی زبان اگر دیکھی جائے تو وہاں اس کی زبان پہ وائٹ کلر کی کوٹنگ ہوئی ہوگی، اور اس طرح کے مریض کھلی ہوا کے زیادہ طلبگار ہوتے ہیں، یعنی کھلی ہوا کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کمرے میں ہے تو کھڑکیاں کھول دیں گے، یا ان کی کوشش ہوگی کھلی جگہ پہ جانے کی۔ یہ کاربوویج کی چند علامات میں سے اہم علامات ہیں، اور کاربوویج کے مریض کا جسم اکثر ٹھنڈا ہوگا، اس کے ہاتھ لگانے سے اس کے جسم ٹھنڈا ہوگا جیسے برف پہ لگا ہوتا ہے۔ یہ اس کی چند علامات میں سے اہم علامات ہیں۔ ہماری نیکسٹ میڈیسن ہے برائیونیا۔ برائیونیا کی اہم علامت یہ ہے کہ اس کے اندر مریض کو شدید پیاس اور خشکی پائی جاتی ہے۔ اس میں شدید پیاس ہونے کے ساتھ مریض وقفے سے بار پانی پیتا ہے۔ اس کی خشکی کی اگر بات کی جائے، اس کے اسٹومک، انٹسٹائن، آنتوں میں شدید طرح کی خشکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے پیشنٹ اکثر قبض کا بھی شکار رہتے ہیں، اور ان کو پخانہ کافی سخت آتا ہے۔ یہ برائیونیا کی بہترین علامات میں سے علامتیں ہیں۔ برائیونیا کا پیشنٹ حرکت کرنے سے، چلنے پھرنے سے یا اس کے کام کاج کرنے سے اس کی تکالیف جتنی بھی طرح کی ہوگی، چاہے وہ اسٹومک کا پین ہے، چاہے اس کا گیس ہے، بیلی کی پین ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا یہی دل چاہتا ہے کہ میں ریسٹ کروں یا لیٹا رہوں، وہ کام کاج سے اس کا دل یا جی چڑھاتا ہے۔ یہ اس کی اہم علامات ہیں، لہذا اس کنڈیشن کے اندر ہم برائیونیا 3x پوٹینسی میں 5 قطرے دن میں 3 سے 4 بار لے سکتے ہیں، جس سے کافی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایچ پیلوری یہ ایک نوسوڈ ہے، لیکن اس کا استعمال ایچ پیلوری کے مریضوں میں بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ کار یہ ہے، ویکلی 1 ml کی پوٹینسی، 1 ml کی ایک خوراک ہفتے میں ایک بار لینے سے کافی بہتری آتی ہے مریض کی طبیعت میں اور علامات میں۔ اس کا استعمال میں دوبارہ بتاتا ہوں، اس کے 5 قطرے ہفتے میں صرف ایک بار 1 ml پوٹینسی کے 2-3 گھونٹ پانی میں ڈال کے لیے جا سکتے ہیں۔ ہماری نیکسٹ میڈیسن ہے روبینیا۔ روبینیا ہومیوپیتھی کی ایچ پیلوری کی بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے اندر شدید جلن پائی جاتی ہے، وہ میدے میں بھی ہو سکتی ہے اور پخانے والی جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے۔ روبینیا کی اہم علامات میں سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ پخانہ کرنے کے بعد مریضوں کو جلن بھی محسوس ہوتی ہے۔ جلن سے مراد تذابیت، میدے میں شدید طرح کی تذابیت ہوگی، لیکن اس کی تذابیت کے ساتھ ہیڈک پین بھی ہوگا۔ ایچ پیلوری کا پیشنٹ تذابیت کے ساتھ ہیڈک پین بھی اس میں
پایا جائے گا۔ ایسی علامات میں روبینیا اپنا بہترین رزلٹ رکھتی ہے۔ اس کی 30 پوٹینسی آپ 2 گھونٹ پانی میں ڈال کے دن میں 3 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری نیکسٹ میڈیسن ہے آرسینک البم۔ آرسینک البم خاص طور پہ فوڈ پوائزننگ ہو جانے میں، ایچ پیلوری کی کنڈیشن میں، گلا سڑا کھانا کھانے کی صورت میں آنے والی علامات میں بھی استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایچ پیلوری کے مریض کو معدہ اور پیٹ میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مریض میں بے چینی بہت زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے مریض ٹھیک سے ایک جگہ پہ نہ لیٹ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ بے چینی اس کے چہرے سے واضح دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ آرسینک کی اہم علامت میں سے ایک علامت ہے۔ آرسینک کے مریض کو خوراک کی نالی میں جلن کا اور پیٹ میں جلن کا احساس ہوگا، اور اسی طرح آرسینک البم کا پیشنٹ کھانا دیکھ کے وومٹ شروع ہو جائے گی، یا اس کی خوشبو سے اسے وومٹ آ سکتی ہے، پلپیٹیشن ہو سکتی ہے، گھبراہٹ شروع ہو سکتی ہے، بے چینی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ اس کی ایک اہم علامت ہے۔ ایسی کنڈیشن میں ہم پیلوری کے پیشنٹ میں آرسینک البم کی 30 پوٹینسی دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں 5 قطرے ڈال کر استعمال کروا سکتے ہیں۔